بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ کلیف نسبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا ہے بڑے مزے کی چیز ہے سیما محبت غوث اعظم کی، نہ ہو یہ زندگی میں تو لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور سرافہ حسن مطلق ہے حضور غوث اعظم کا، سرافہ حسن مطلق ہے حضور غوث اعظم کا، نظر میں قید کر پھر دیکھ جلوہ غوث اعظم کا۔ حضور پیر پیرا میر میرا قطب ربانی غوث السمدانی محبوب حقانی ابو محمد محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے فائدے بندے کو دنیا کی بھی آفت و بلا مصیبت پریشانی سے بچاتی ہے، اور یہ نسبت بندے کو قبروں میں بھی نشر میں بھی حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ بغداد شریف شہر کے اندر قبرستان ہے، قبرستان غزالہ۔ اس قبرستان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان کی قبر تھی، اس نوجوان کی قبر میں اس قدر اور شدت کے ساتھ عذاب ہو رہا تھا کہ اس کے قبر کے باہر اس کے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ اپنے کانوں سے سنتے، بڑے پریشان ہوتے۔ جب اس کے رشتہ داروں کو، اس کے گھر والوں کو اور اس کے دوست و احباب کو اس قبر کے متعلق معلوم پڑا تو وہ اس نوجوان کی قبر پر آئے۔ بے شمار مسلمان ہے تو اس قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے، لیکن کسی کی بھی دعاؤں سے اس بندے کی قبر سے عذاب دور نہیں ہوا، اس کو نجات نہیں ملی۔ واللہ عالم اس نوجوان نے کیا گناہ کیا تھا، کون سی بدعملی کی تھی کہ اس کے سبب اس بندے کی قبر میں اتنا دردناک عذاب ہو رہا تھا کہ اس کی چیخیں قبر کے باہر سنائی دیتی تھی۔ لوگ پریشان ہوئے، بزرگوں کے پاس گئے۔ بزرگوں نے ان کو ایک صلاح دی کہ قبر کے عذاب کو کبھی تم لوگ ٹالنا چاہتے ہو اور اس کی مغفرت اور بخشش چاہتے ہو تو ایک ذات ایسی ہے جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اس کی قبر سے عذاب کو بھی دور کر دے گا اور اس کی مغفرت کر دے گا۔ بزرگوں نے کہا کہ وہ ذات گرامی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم دستگیر کی، آپ ان کی بارگاہ میں جائیے، التجا کیجئے، حضور کبھی وہاں پر اس کی قبر پہ آ کر فاتحہ خوانی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اس کے دوست و احباب، رشتہ دار سب حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور غوث الاعظم دستگیر سے بڑی معذرت کے ساتھ درخواست کی کہ سرکار ایسے ایسے بندے کی قبر ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے،
نہ جانے اس کے کون سے گناہوں کے سبب اس کی قبر میں بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، جس کے سبب اس کی قبر کے باہر بھی اس کی چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی آپ مہربانی کرے، کرم کرے، نوازش ہوں گی کہ آپ چل کے وہاں دعا فرما دے تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے اس کی مغفرت کر دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر دے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر نے بڑی پیاری بات کہا، یہاں پر نسبت کے متعلق غوث اعظم نے فرمایا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر نے نسبت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کیا فرمائے؟ کیا وہ شخص، وہ بندہ کیا میرا مرید ہے؟ تو اس کے دوست اور اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ سرکار وہ آپ کا مرید نہیں ہے۔ پھر حضور غوث الاعظم دستگیر نے کہا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ سرکار ہمیں نہیں معلوم اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ پھر حضور غوث الاعظم دستگیر نے کہا کہ وہ کبھی میری مجلس میں آیا کرتا تھا؟ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ نہیں حضور وہ آپ کی مجلس میں کبھی نہیں آیا۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے کہا کہ کبھی اس نے مجھ کو دیکھا ہے؟ تو اس کے رشتہ دار اور دوستوں نے کہا کہ حضور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی نسبت ہوگی جو مجھ سے رکھتا ہوگا، میرے سے قربت ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی اس کی۔ تو اس کے ایک دوست نے کہا کہ سرکار مجھ کو ایک مرتبہ یاد ہے کہ جب ہم بابا شیخ سے گزر رہے تھے تو آپ کی گلی سے گزرے تھے، آپ کے مکان کی گلی سے گزرے تھے، یہ مجھ کو اچھی سے یاد ہے۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے جبہ پہنے، امامہ پہنے، عصا لیے اور قبرستان پہنچ گئے، اور اس نوجوان کے سرانے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا کریم یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہ کار ہے، یہ بدکار ہے، اس سے جو بھی گناہ ہوا ہوگا مولا کریم تیرا عدل برحق ہے۔ اے اللہ میں تجھے واسطہ لگاتا ہوں اس لمحے کا، اس نسبت کا جس وقت یہ میری مکان کی گلی سے گزرا تھا، یہ میرے گھر کی گلی سے گزرا تھا، مولا اس گزرنے کے صدقے اور طفیل اس کی قبر کے عذاب کو دور فرما دے، اس کی مغفرت کر دے۔ ابھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے ہاتھ نیچے بھی نہ ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قبر کے عذاب کو بھی دور کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ نسبت ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی نسبت بہت بڑی دولت ہے، بندے کا ایمان بھی سلامت ہوتا ہے اور قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے حضور غوث الاعظم دستگیر کو دعوت دی کہ سرکار میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کر لی۔ جب دعوت قبول ہو گئی، حضور غوث الاعظم دستگیر اس کے دولت خانے پر پہنچے تو اس نے دسترخوان بچھایا اور اس کی ایک بچی تھی جس کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی۔ اس نے اپنی بچی سے کہا کہ تس لو اور بڑے پیر صاحب کا ہے تو ہاتھ دھلاؤ۔ وہ بچی نے تس لی، جگ میں پانی لائی اور حضور غوث الاعظم دستگیر کا ہاتھ دھلانے لگی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ہاتھ دھوتے رہ رہے، ہاتھ نہیں ہٹا رہے تس پہ سے، بچی پانی ڈالے جا رہی ہے اور بچی کی پیشانی کو حضور غوث الاعظم دستگیر دیکھتے رہے۔ پورا پانی ختم ہو گیا، حضور غوث الاعظم دستگیر ہاتھ دھوتے ہی رہے۔ جب تس میں سے پانی باہر نکلنے لگا تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے ہاتھ ہٹا دیا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد آپ کے اس مرید نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج تک تو ایسا عمل دیکھنے میں آیا نہیں کہ ایک جگ سے آپ نے پانی پورا ہے تو ہاتھ دھویا ہو، پورے جگ بھر کر پانی سے ہاتھ دھویا ہو۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری بچی میرا ہاتھ دھلا رہی تھی، جب میں نے اس کی پیشانی پہ دیکھا تو لوح محفوظ میں اس کی پیشانی کے اوپر سخاوت لکھی ہوئی تھی، یعنی یہ بچی جہنمی ہے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بچی میرا ہاتھ دھلا رہی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عبد القادر کا ہاتھ دھلائے وہ بچی جہنم میں جائے؟ نہیں، تو اس کی سخاوت کو سعادت میں بدل دے، جو اس کی پیشانی پہ جہنم لکھا اس کو جنت میں بدل دے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے کہ جب تک میرے رب نے میری دعا قبول نہیں کری میں نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کے نصیب کے اوپر ہے تو سخاوت کی جگہ سعادت لکھ دی، جہنم کی جگہ جنتی لکھ دی۔
یہ نسبت ہے، سرکار غوث الاعظم دستگیر کی یہ نسبت ہے، بڑے پیر کی نسبت بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کبھی زندگی میں نہ ہو تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور حضور غوث الاعظم دستگیر کی نسبت اور دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں اور مومنات مسلمات کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، ان کا عشق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کے حضور غوث الاعظم دستگیر کے صدقے اور طفیل مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی، سیاہ کاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔